گاڑی گیلانی مینشن کے سامنے رکی تھی۔ ڈرائیور نے اترتے ہی دروازہ کھولا تو ڈرائیور کو واپس آفس جانے کا کہتا وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی وہ بزنس ڈیل تھی جو آج کامیاب ہوئی تھی۔ اس ڈیل سے گیلانی انڈسٹری کو وہ بلندی ملنی تھی جس کا خواب اس نے کافی عرصے قبل اپنے بابا جان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تب سے اس نے دن رات ایک کیے تھے اس خواب کی تعبیر کرنے کو، اور وقت نے اسے آخر یہ کامیابی دکھا ہی دی۔ وہ مسلسل مسکراتا گیلانی مینشن کے اندرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا، جب اچانک اس پر کسی افتاد کی طرح پانی گرنے لگا تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا پیچھے ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی! ابھی غصے میں کچھ اور کہتا جب نظر سامنے گئی تو وہاں کا منظر دیکھ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہونے لگا تھا، ہاتھ وہ پیشانی کی رگیں تن چکی تھی۔ اس وقت کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے خوشی کی انتہا پر تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے ہی اس کی پھپھو کی بیٹی حیا عدنان ہاتھ میں پانی والا پائپ پکڑے جھوم رہی تھی۔ کپڑے بھیگنے سے جسم کے ساتھ لگ چکے تھے، جس سے اس کے جسم کی بناوٹ واضح ہو رہی تھی۔ دوپٹہ تو سرے سے ہی غائب تھا۔ وہی اس کے آگے شاہمیر گیلانی کا چچا زاد کزن زبیر گیلانی اور کبیر گیلانی اس کے ساتھ بھیگ رہے تھے۔ اس نے کبیر گیلانی کی آنکھوں میں ہوس صاف دیکھی تھی۔ وہ کبیر گیلانی کو اچھے سے جانتا تھا۔ شاہمیر گیلانی اور کبیر گیلانی ہم عمر تھے، اسکول، کالج، یہاں تک کہ ان دونوں کی یونی بھی ایک ہی تھی۔ وہ دونوں ہر قدم پر ساتھ رہے۔ اس قدر پختہ دوستی کے باوجود بھی شاہمیر گیلانی کبیر گیلانی کو کسی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کبیر گیلانی کو ہمیشہ ہی لڑکیوں کے معاملے میں بری نیت کا پایا تھا۔ وہ ایک دل پھینک آدمی تھا جو ہر طرح کی لڑکی کے ساتھ سیٹ ہونا جانتا تھا۔ اس کی باتیں لڑکیوں کو متاثر بھی کرتی تھیں۔ دیکھنے میں خوبرو تھا مگر شاہمیر گیلانی سے ذرا کم۔ کبیر گیلانی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا۔ اس کی نظروں میں عورت ذات کو لے کر عزت صرف اپنے ماں کے لیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہمیر گیلانی اپنی بہنوں کو بھی اس کے سامنے جانے سے منع کرتا تھا۔ گیلانی مینشن کی تمام لڑکیاں شاہمیر گیلانی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اس کے حکم پر کبیر گیلانی کے سامنے نہیں جاتی تھیں، نہ اس سے زیادہ باتیں کرتی تھیں۔ ایک واحد حیا عدنان تھی جو اس کی بات کو ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ یہ ہنر وہی رکھتی تھی۔ اس کی اسی ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ شاہمیر گیلانی کو زہر لگتی تھی۔ جہاں وہ اسے نظر آتی وہ اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ حیا عدنان کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ضرور کرتی تھی جس سے شاہمیر گیلانی کا سکون غارت ہو جاتا اور وہ غصے کی انتہا پر پہنچ جاتا۔ سارا خاندان ان دونوں کی لڑائیوں سے واقف تھا۔ کسی کو ان کے درمیان جھگڑے سے فرق نہیں پڑتا سوائے حیا عدنان کے نانا جی اور شاہمیر گیلانی کے دادا جان۔ وجہ کیا تھی یہ تو صرف سکندر گیلانی خود ہی جانتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے اس فرق کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ سبھی کو لگتا تھا کہ شاہمیر گیلانی اس فرق کی وجہ جانتا ہے، تو کیا سچ میں شاہمیر گیلانی وجہ جانتا تھا؟ اس بات پر ہمیشہ ہی سوالیہ نشان رہتا تھا۔ شاہمیر میری جان بہت مبارک ہو۔ ساحر گیلانی کو جب اس کے آنے کی خبر ملی تو اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب کافی دیر تک وہ اندر نہ آیا تو وہ خود ہی باہر آ گئے۔ سامنے دیکھے بغیر وہ خوشی سے اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی نظر بھیگے شاہمیر گیلانی پر گئی ان کی خوشی ماند پڑی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر نظر حیا عدنان پر جاتے ہی چہرے پر بیزاریت چھائی تھی۔ انہیں شروع دن سے ہی اپنی بھانجی ناپسند تھی۔ ایک وجہ اس کا باپ تھا اور دوسری وجہ اس کا بچپنا تھا جو وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے پختہ ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ حیا عدنان کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ کر گرا تھا، جبکہ کبیر گیلانی اور زبیر گیلانی بھی سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے۔ حیا عدنان نے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرنا چاہا، مگر ہر جگہ کی طرح ناکامی اس جگہ بھی اس کا مقدر بنی۔
وہ منہ بسوڑے وہیں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ گیلانی کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اپنے حلیے سے انجان تھی، کیا وہ اتنی بچی تھی؟ یہ سوال شاہ گیلانی کے دماغ پر کسی پتھر کی طرح لگا تھا۔ حیا عدنان، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کچھ بھی؟ دیکھو میرے بچے کے سارے کپڑے بھگوتی، کچھ تو خیال کر لیا کرو، کیوں ہر وقت پاگلوں کی طرح لگی رہتی ہو؟ وہ غصے سے اس پر چلا رہے تھے۔ سبھی گھر والے وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ ان سب کے درمیان اپنی بے عزتی ہوتے دیکھ حیا عدنان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ اس وقت بس وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ سکی۔ زبیر گیلانی اور کبیر گیلانی منہ سیے کھڑے تھے۔ چھوڑیں بابا جان، اندر چلتے ہیں۔ شاہ گیلانی نے اسے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرتے محسوس کیا تو اس کے حلیے کا لحاظ کرتا اپنے باپ سے بولا اور انہیں لیے اندر چل دیا۔ دروازے کے پاس اس کی دونوں بہنیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب جاتے اپنے بابا کو اندر بھیجتے وہ سرگوشی میں بولا، اسے کہو جا کر اپنا حلیہ درست کرے، یہ نہ ہو میرے ہاتھوں سے یہ مر جائے۔ وہ غصے سے دانت پیستے بولا تھا۔ شازمہ گیلانی نے بھائی کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور حیا عدنان کے قریب گئی۔ اسے شاہ گیلانی کا پیغام دیا تو وہ غصے سے شاہ گیلانی کی پشت کو گھورنے لگی۔ یہ کون ہوتا ہے میرا حلیہ درست کرنے والا؟ وہ غصے سے سوچ کر رہ گئی۔ شاہ گیلانی فریش ہو کر نیچے آیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سامنے میز پر مٹھائی کے ڈھیروں ڈبے پڑے تھے جو شاید ابھی منگوائے گئے تھے۔ اسے نیچے آتا دیکھ اس کے بابا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ شاہ یہ سب اپنے ہاتھوں ملازمین میں بانٹ دو بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ذرا مسکرا کر ملازمین کو اکٹھا کر کے انہیں مٹھائی دینے لگا۔ اس کے بعد سبھی لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ڈنر کے بعد شاہ گیلانی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ کتنے عرصے سے وہ سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ سکون سے سوئے گا مگر افسوس اس کا سکون تو حیا عدنان کی آج کی حرکت نے غارت کر دیا تھا۔ لیٹتے ہی آنکھیں بند کی جہاں حیا کا بھیگا ہوا وجود آنکھوں میں آ سمایا، وہیں کبیر گیلانی کی آنکھیں بھی سامنے آئی تھیں جن میں سوائے ہوس کے اور کچھ نہیں تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے وجود کو چھیڑنے لگی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سگریٹ سلگا کر وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ حیا عدنان ابھی 18 سال کی تھی۔ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد اسے یونی میں ایڈمیشن لینا تھا کیونکہ اسے اکنامکس میں ماسٹرز کرنا تھا۔ یہ اس کا خواب تھا جس کے لیے وہ محنت تو بہت کر رہی تھی اور شاہ گیلانی کو اس کے خواب سے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر اس کی حرکتیں شاہ گیلانی کے خون کو جلا دینے کا کام کرتی تھیں۔ وہ کوئی سخت فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہر بار وہ خود کو سمجھاتا کہ حیا عدنان بچی ہے اور وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی، آہستہ آہستہ اسے اپنی عمر کا خیال آنے لگے گا، مگر افسوس تھا کہ ہر بار وہ شاہ گیلانی کی سوچ پر پاؤں رکھ کر مزے سے چلی جاتی تھی۔ سگریٹ ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کی طرف گیا تو نظر لان میں ٹہلتی حیا عدنان اور اپنی بہن صوبیہ گیلانی پر گئی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ سگریٹ منہ میں لیے وہ بہت غور سے حیا عدنان کو دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ بغیر دوپٹے کے تھی۔ نظر ادھر ادھر گئی تو کچھ دور ہی اس کا دوپٹہ گرا ہوا تھا۔ شاہ گیلانی سگریٹ ایسٹرے میں بجھاتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ کچھ دور ہی اس کی دادا جان کا کمرہ تھا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوتے ایک دفعہ پھر سے اس کے ذہن میں الفاظ ترکیب دیتا دستک دے کر اجازت کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی اندر سے آتی آواز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ آ جاؤ شاہو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے وہ اندر گیا۔ سامنے ہی اس کے دادا جان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سلام کرتا وہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ کہو شاہو، اسے سوچ میں گم دیکھ کر بولے تو شاہ گیلانی نے گہرا سانس لیا۔ دادا جان، آپ کو یاد ہے کہ پھپھو جان کی جب طبیعت خراب تھی تو انہوں نے آپ کے سامنے مجھے اپنے پاس بلایا تھا؟ اس کی بات پر سکندر گیلانی نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تو وہ وقت پھر سے ان کی آنکھوں میں آ سمایا تھا۔ ماضی۔ دادا جان، پھپھو کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ شاہ بے چینی سے پہلو بدلتا پوچھ رہا تھا۔ سکندر گیلانی کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ مجھے نہیں معلوم شاہو، بس اس نے کہا ہے کہ وہ تم سے ایک آخری بار ملنا چاہتی ہے، تم سے کوئی وعدہ چاہیے اسے۔ وہ غمگین لہجے میں بولے تھے۔
سکندر گیلانی کی بیٹی رامین گیلانی نے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے سارا خاندان اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ دوسری وجہ اس کی شادی کو نام ماننے کی یہ بھی تھی کہ اس نے غریب گھرانے میں شادی کی تھی، جو سکندر گیلانی کے ملازمین سے بھی نیچے درجہ رکھتے تھے۔ ایک عمر سکندر گیلانی نے اپنی بیٹی کی شکل نہ دیکھی تھی، یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سکندر گیلانی کا دل جتنا نرم ہوا تھا، ان کے بیٹوں کا دل اتنا ہی سخت ہو چکا تھا۔ حیا عدنان اس وقت 3 سال کی تھی جب رامین گیلانی کے شوہر عدنان کی موت ایک حادثے میں ہو گئی۔ تب سکندر گیلانی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رامین گیلانی کو لینے گئے، مگر وہ اپنی ذات پر کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے واپسی سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی پانی کا گلاس اٹھا کر نہ پیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے لگی تھی۔ جب جب سکندر گیلانی اس کے بارے میں سنتے، ان کے حالات کو جانتے، ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ ضبط کیے رکھتے، اپنے بیٹوں کا دل بیٹی کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ اس دن تو ان کی جان نکلنے کو تھی جب ان کو رامین سکندر گیلانی کی بیماری کا علم ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے وقت سے کینسر کی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ اس دن انہوں نے سکندر گیلانی کو کال کر کے اپنے پاس بلایا تھا، ساتھ شاہمیر گیلانی کو لانے کی تاکید بھی کی تھی۔ اس کی بیماری کا پتہ چلتے ہی وہ شاہمیر سکندر کو ابراڈ سے واپس بلوا چکے تھے، اور اس کے آتے ہی اسی لیے رامین گیلانی کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں کئی بار شاہمیر گیلانی نے ان سے رامین گیلانی کے بارے میں پوچھا تھا۔ رامین گیلانی کو شاہمیر گیلانی اپنی جان سے عزیز تھا، تو شاہمیر گیلانی کی بھی جان بستی تھی اپنی پھپھوں میں۔ تبھی ان کی بیماری کا جان کر وہ بغیر کسی بات کا خیال کیے اپنا سب کچھ بیچ میں چھوڑتا واپس پاکستان آ چکا تھا۔ رامین گیلانی کے گھر کے باہر جیسے ہی گاڑی رکی، وہاں بھیڑ جمع دیکھ شاہمیر گیلانی پاگلوں کی طرح اندر بھاگا تھا، جہاں جان نکالنے کا منظر چل رہا تھا۔ رامین گیلانی بے ہوش فرش پر گری ہوئی تھی، قریبی حیا عدنان بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ آس پاس جمع لوگ جیسے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھتا شاہمیر گیلانی بھاگتا ان کے قریب بیٹھا اور انہیں پکارنے لگا۔ جب وہ کچھ نہ بولیں تو وہ انہیں اپنے مضبوط بازوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اجنبی شخص کو یوں اپنی ماں کو لے جاتے دیکھ حیا عدنان بھی پیچھے بھاگی۔ ہسپتال پہنچ کر رامین گیلانی کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر افسوس رقصاں تھا۔ آ کر انہوں نے بس شاہمیر گیلانی اور سکندر گیلانی کو اندر جانے کا کہا تھا۔ رامین گیلانی کی حالت بہت بری تھی، وہ اپنے موت کے بہت قریب تھیں، اور آخری وقت میں انہوں نے شاہمیر گیلانی کو اپنے پاس بلاتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ ان کے کانپتے ہاتھ کو پکڑتے اپنے لبوں سے لگاتے وہ 20 سالہ نوجوان رو دیا تھا۔ رامین گیلانی شاہمیر گیلانی کی صرف پھپھو نہیں تھی، وہ اس کی ماں تھی، جنہوں نے شاہمیر گیلانی کے والدین کی طلاق کے بعد ماں بن کر شاہمیر گیلانی اور اس کی بہنوں کو پالا تھا، اسے سنبھالا تھا۔ ان کی حالت دیکھتے انہیں بستر مرگ پر دیکھتے ہی شاہمیر گیلانی اپنا ضبط کھو چکا تھا۔ شاہمیر، تم میری بیٹی کو اپنے پاس رکھنا، اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا، وہ کھڑتی سانسوں سے بولی تھی، اور بس یہی ان کی بس ہو چکی تھی۔ شاہمیر گیلانی انہیں پکارتا رہ گیا، مگر وہ روز حساب تک کے لیے سو چکی تھی۔ اس دن سکندر گیلانی حیا عدنان کو اپنے ساتھ گیلانی مینشن لے گئے تھے۔ ان کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ گیلانی مینشن کے مردوں کے دلوں کو حیا عدنان کے لیے محبت پیدا نہ کر سکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ساحر گیلانی کے دل میں حیا عدنان کی ذات کو لے کر نفرت پختہ ہو گئی۔ اکثر ان کی نفرت دیکھ سکندر گیلانی سوچتے تھے، کیا وہ کبھی بھی حیا عدنان کو قبول نہیں کریں گے؟ ہر بار جواب پر سوالیہ نشان ہوتا تھا۔ حال مجھے سب یاد ہے شاہو، تم بتاؤ وہ کربناک وقت مجھے کیوں یاد دلوا رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولے، مگر شاہمیر گیلانی کی بات سن کر ان کا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے شاہمیر گیلانی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے جواب کا منتظر تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولے تو شاہمیر گیلانی نے ان کے ہاتھ پکڑے اور لبوں سے لگائے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے دادا جان، اور جب یہ ہونا ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟
آج ہوئی انکل، وہ دھیمے لہجے میں بتاتا پوچھ رہا تھا۔ سکندر گیلانی کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ شاہ میر گیلانی حیا عدنان کی حرکتوں اور بچپنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ شاہو، تمہیں تو حیا پسند نہیں ہے، پھر یہ؟ وہ بہت مشکل سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے سوال پر وہ مسکرا دیا۔ دادا جان، آپ کی نواسی تھوڑی بیوقوف ہے، مگر آپ کا پوتا بہت سمجھدار ہے۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتا، بس اس کی حرکتیں، اس کا حلیہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ وہ میری ہے، شاہ میر گیلانی کی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کسی غیر کی نظروں میں آئے، کسی کی غلط نگاہ اس پر پڑے۔ بس اسی لیے سمجھاتا رہتا ہوں، مگر افسوس وہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ آخر میں اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ سکندر گیلانی نے اسے گلے لگایا۔ وہ اس کے مشکور ہوئے، جبکہ وہ ان کے گلے لگتا مسکرا رہا تھا۔ بس کچھ وقت حیا عدنان، پھر تم حیا شاہ میر گیلانی بن جاؤ گی۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوتا ہوں۔ تب تم پر حق ہوگا تو تفصیل سے تمہیں اپنی باتیں بھی سمجھا لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں حیا عدنان سے مخاطب ہوا تھا۔ سکندر گیلانی سے بات کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات اسے بہت سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح سکندر گیلانی نے حیا عدنان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اس کی مرضی جان کر ہی وہ اگلا قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ حیا عدنان ناشتہ ٹرے میں سجائے سکندر گیلانی کے کمرے میں پہنچی تھی۔ ایک وہی تو تھے جو اس سے سچے دل سے محبت کرتے تھے۔ نانا جان دیکھیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی چہک کر بتانے لگی تھی۔ سکندر گیلانی اس کی بات پر مسکرا دیے۔ پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ ناشتے سے فری ہو گئے تو حیا عدنان نے برتن واپس ٹرے میں رکھے۔ اسے واپسی کی تیاری کرتے سکندر صاحب نے روکا۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے حیا۔ وہ اس کو واپس اپنے قریب بٹھاتے بولے تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ حیا، میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ یہ کیسا سوال ہے نانا جان؟ آپ تو میری جان ہیں۔ مجھے اپنی ہر خوشی سے عزیز آپ کی خوشی ہے۔ وہ ناسمجھی سے جواب دے رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر تو جیسے سکندر صاحب کا دل خوش ہو گیا تھا۔ پھر تو میرے فیصلے سے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے اگلا سوال کیا تو حیا اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، آپ بس حکم کریں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی اور سکون سے آنکھیں بند کی۔ یہ گود اسے اپنی ماں کی گود لگتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے نانا جان کی گود میں سر رکھتی، اسے اپنے سارے غم غلط ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ ہر پریشانی میں، غم میں، دکھ، درد، تکلیف میں وہ یوں ہی ان کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ ہمیشہ اسے یہاں سکون ملا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی جب سکندر گیلانی کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے اپنے نانا جان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ سکون تو کہیں دور جا سویا تھا، اب تو رگ رگ میں بے سکونی گردش کرنے لگی تھی۔ کسی صورت اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جو بات ابھی اس نے سنی، وہ اس کے نانا جان نے کہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نانا جان؟ کافی دیر کے بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی تو پوچھنے لگی۔ سکندر گیلانی نے اسے واپس اپنی طرف بلایا اور اس کے پاس جاتے ہی اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ حیا، یہ دنیا بہت ظالم ہے میرے بچے، تم بہت معصوم ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کریں نانا جان۔ میرے پاس کون ہے آپ کے علاوہ؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کا دل کانپ گیا۔ وہ رونے لگی تھی ان کی بات پر۔ تبھی انہیں ٹوک کر بولی تھی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے بعد تم کس کے سہارے رہو گی؟ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے بیٹا، شاہ میر بہت اچھا ہے، بس کبھی کبھی تمہیں ڈانٹ دیتا ہے، تم برا مت مانا کرو۔ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کرتے کہا، کبھی کبھی تو نہیں، وہ تو روز ہی مجھے ڈانٹتے ہیں، جہاں نظر آؤں ڈانٹ دیتے ہیں، یوں جیسے انہیں مجھے دیکھتے ہی خیال آتا ہے حیا عدنان گزر رہی ہے، چلو ڈانٹ دیتا ہوں، بے عزتی کر دیتا ہوں۔ وہ ان کی بات پر منہ کے زاویے بگاڑتی بولی تھی۔ اس کے یوں بولنے پر سکندر صاحب ہنسی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟
حیا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ انہیں اپنا درد بتا رہی تھی اور وہ ہنس رہے تھے۔ حیرت تو اسے ہونی تھی۔ اچھا بتاؤ، میرے فیصلے سے کوئی اعتراض؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہوئے تو حیا عدنان نے ان کے سینے میں سر دیا۔ نانا جان، وہ مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر ہی مار دیں گے، وہ اپنا خدشہ بتا رہی تھی۔ نہیں، وہ کچھ نہیں کہے گا، میں بات کر لوں گا اس سے۔ سکندر صاحب کی بات پر حیا عدنان کو حوصلہ ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ 2 دن بعد جمعہ تھا، مگر شاہ میر گیلانی کو جب سے حیا عدنان کی رضامندی کا علم ہوا تھا، اس کی ایک ہی ضد تھی، بدھ کو ہی سادگی سے نکاح ہو جائے۔ ابھی تو وہ صرف ہونا بھی نکاح تھا، رخصتی تو حیا عدنان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہونی تھی۔ پھر دیر کس بات کی تھی؟ ساحر گیلانی کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ کسی صورت اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرنے کو راضی نہیں تھے جس کا باپ ایک مزدور شخص تھا۔ وہ کیا جواب دیتے اپنے سرکل میں کہ ان کے بزنس مین بیٹے کی شادی کس لڑکی سے ہوئی ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اس لیے وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ شاہ میر گیلانی کو ان کے انکار کا پتہ چلا تو وہ خود ان سے بات کرنے پہنچا تھا۔ شاہ میر، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا بول رہے ہو؟ بابا جان، تم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اس عدنان کی بیٹی کے لیے؟ اسے دیکھتے ہی جیسے وہ پھٹ چکے تھے۔ شاہ میر گیلانی نے افسوس سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ بابا جان، آپ کچھ بھول رہے ہیں۔ حیا عدنان انکل کی بیٹی ہونے سے پہلے آپ کی اکلوتی بہن کی نشانی ہے۔ رامین پپو کی بیٹی ہے وہ۔ شاہ میر گیلانی نے انہیں یاد کروانا چاہا، مگر وہ تو کچھ اور ہی یاد کر چکے تھے۔ تبھی تلخی سے ہنس دیے۔ ہاں، وہ رامین کی بیٹی ہے، اس رامین کی جس کی وجہ سے ہمیں سارے خاندان میں ذلت اٹھانی پڑی۔ وہ اسے دیکھتے نفرت سے بولے تھے۔ شاہ میر گیلانی نے کافی دیر تک انہیں راضی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بابا جان، آپ نے کہا تھا زندگی میں ایک بات آپ میری مانیں گے، جو میں کہوں گا آپ وہ کریں گے۔ آج میں آپ سے حیا کو مانگ رہا ہوں، پلیز بابا جان اس کو میری جھولی میں ڈال دیں، اسے میرے لیے قبول کر لیں۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ساحر گیلانی حیران رہ گئے تھے۔ ان کا بیٹا ایک لڑکی کے لیے نیچے بیٹھا تھا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں محبت واضح طور پر دیکھی، تبھی وہ ہار چکے تھے۔ شاہ میر گیلانی ان کے راضی ہونے پر انہیں گلے لگاتا، ان کا شکریہ ادا کرتا چلا گیا۔ اگلے دن ظہر کے بعد ان دونوں کا نکاح تھا۔ سارے منشن میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ صوبیہ گیلانی اور شازمہ گیلانی کے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کے بھائی کا نکاح تھا، وہ بھی ان کی پیاری سی کزن کے ساتھ۔ شاہ میر گیلانی کی سادگی سر کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں بہنیں جا کر حیا کے نکاح کا جوڑا لے کر آئی تھیں اور پھر خود ہی اسے تیار کرنے پہنچ چکی تھیں۔ حیا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے دلہن کی طرح تیار کر چکی تھی۔ تیار ہونے کے بعد جیسے ہی حیا نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنا سجا سنورا روپ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ماشاءاللہ، خود کو دیکھتے بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ منہ بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی، شازمہ نے اس کے منہ کو دیکھتے کہا، اور خود کی تعریف مت کرو کیونکہ اس کے لیے تو ہمارا بھائی ہی کافی ہے، صوبیہ نے بھی شرارت سے کہا تو حیا کے چہرے پر سرخی چھائی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ جھٹ سے بولی، کر ہی نہ دے تعریف تمہارا کھڑوس بھائی۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی تھی، بھابھی جان تعریف تو وہ اس انداز میں کریں گے کہ آپ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اور یہ ابھی کیوں شرما رہی تھی؟ تب شرمائیے گا جب بھائی جان آپ کو۔ وہ شرارت سے بول رہی تھی جب حیا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس کریں پلیز، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھتے وہ دونوں ہنستی تھیں۔ شازمہ نے چپکے سے اس کی تصویر بنا کر شاہ میر گیلانی کو بھیجی تھی، جسے دیکھتے ہی شاہ میر گیلانی کو اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لب دبا کر رہ گیا تھا۔ تبھی شازمہ کا میسج جگمگایا، پیاری لگ رہی ہے نا؟ اس کے سوال پر وہ ہنس دیا۔ اس کا جواب تو وہ روبرو بیٹھ کر دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے دل میں بولا تھا۔ شازمہ کو صرف ہاں کا جواب بھیجا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ گیا تو وہ سکندر گیلانی کے پاس پہنچا تھا، جہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ دوسری طرف شازمہ گیلانی اور صوبیہ گیلانی خود تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، سوچوں کا ایک طوفان تھا
جو اس کے ارد گرد اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکیلے رہنا بہت مشکل ہے، ایک عورت کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتی، مگر وہ شامیر گیلانی کی طرف سے پریشان تھی۔ اس کا رویہ ہمیشہ ہی حیا کو اپنے ساتھ سخت لگا تھا۔ ابھی بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی شامیر گیلانی کو اپنے ساتھ نرم رویہ رکھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے گھر پر موجود ہونے پر سکون سے نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ ان چند سالوں میں اس کے سامنے محبت سے پیش آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے نام ہونے کو تیار ہو چکی تھی، اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اگر وہ شامیر گیلانی سے نکاح نہ کرتی تو کس کے پاس رہتی؟ ہو سکتا تھا شامیر گیلانی کا ساتھ اس کی دنیا کو دوبارہ اسی طرح رنگین بنا دیتا جیسے اس کی ماں کی حیات میں تھی، مگر وہ یہ سب سوچ نہیں سکی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے سہارا چاہیے تھا۔ نانا جان کی باتوں نے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اسے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، جو صرف شامیر گیلانی ہی دے سکتا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے سوچوں سے کھینچ نکالا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے آنسو اندر اتارے۔ تب تک دروازہ کھول کر اندر آنے والی ہستی اس کے نانا جان سکندر صاحب تھے، جن کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے۔ سکندر صاحب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی ملازمہ سے سرخ دوپٹہ لیے اس کے سر پر دیا اور پھر نکاح خواں کو اندر بلایا۔ جیسے ہی نکاح کے بول اس کی سماعت سے ٹکرائے، اسے بے ساختہ اپنے ماں بابا کی یاد آئی تھی۔ ایک بیٹی کے لیے یہ وقت کتنا نازک ہوتا ہے، یہ بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اس وقت انہیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حوصلہ بڑھا سکیں، انہیں آنے والی زندگی کا خوبصورت عکس دکھا سکیں، ان کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے ہونے کا دلاسا دے سکیں۔ اور وہ بیٹیاں جن کے پاس ایسے نازک وقت میں ماں باپ کا سہارا نہیں ہوتا، وہ کس قدر غمگین ہوتی ہیں یہ وہی جانتی ہیں۔ حیا کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ اس نے کانپتے دل سے اس بات میں سر ہلایا اور نکاح خواں کے کہنے پر بہت مشکل سے قبول ہے کہا۔ نکاح ہوتے ہی نکاح خواں چلا گیا۔ ایک ایک کر کے سبھی کمرے سے نکل گئے۔ کمرہ خالی ہوا تو حیا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رو دی۔ اسے آنے والے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی، یہ رشتہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا برا، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی اور اس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہا۔ ایک شخص اس کا وارث بن چکا ہے، وہ اس پر حکومت کر سکتا تھا، پھر چاہے اسے ملازمہ ہی کیوں نہ بناتا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ سوچوں کے بے لگام گھوڑے نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتے، جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اور شازمہ گیلانی اور صوبیہ گیلانی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ملازمہ تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے شیشے کی ٹیبل پر رکھتی چلی گئی تو شازمہ گیلانی بولی، ہم دونوں بہت خوش ہیں حیا، تم ہماری بھابھی بن چکی ہو۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ تبھی دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار سکندر گیلانی اندر داخل ہوئے۔ تم دونوں ذرا باہر جاؤ، مجھے حیا سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے کہتے ہی وہ دونوں چلی گئیں تو وہ حیا کے پاس جا کر بیٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور بولے، دیکھو حیا، تم مجھے بہت عزیز ہو، اسی لیے میں نے تمہیں شامیر کی زندگی میں شامل کیا ہے۔ شامیر میرا بہت پیارا بچہ ہے، وہ رشتے نبھانا جانتا ہے، اسے تم سے محبت ہے، تمہیں چاہتا ہے، بس تمہاری طرف کسی غلط نظر کو اٹھتا برداشت نہیں کر سکتا، تبھی غصہ کر جاتا ہے۔ بیٹا، میری تم سے درخواست ہے کہ میرے شامیر کو سمجھ کر چلنا، کبھی وہ کام مت کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ شامیر کی ناراضگی بہت پختہ ہوتی ہے۔ ناراضگی کے معاملے میں وہ بہت سخت دل رکھتا ہے، وہ جلدی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اتنا کہتے وہ اسے کھانا کھانے کا کہہ کر چلے گئے، جبکہ وہ ان کی باتوں کا بس اتنا ہی مطلب نکال سکیں کہ اس کی شادی ایک سخت گیر شخص سے ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہی اس کا نازک دل کانپ گیا تھا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی شازمہ اور صوبیہ واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ کافی سارا وقت اس کے پاس تھیں۔ شام ہوتے ہی وہ دونوں چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی حیا کو اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہونے لگا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ابھی تک اس کی ملاقات شامیر سے نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا وہ اس رشتے سے راضی تھا؟
کہیں نانا جان نے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ اگر نانا جان نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہوئی تو پتہ نہیں وہ مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں، اور اگر انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ یہ سوال اس کے ذہن پر گردش کرنے لگا جسے جھٹکنے کی کوشش کرتے وہ کمرے میں اٹیچ واش روم میں چلی گئی۔ شام ہوتے ہی رات ہو گئی اور رات کے 8 بجے ملازمہ نے دستک دیتے اسے ڈنر کے لیے نیچے چلنے کا کہا۔ اس نے منع کرتے کھانا روم میں لانے کا کہا، مگر ملازمہ کے جواب پر وہ گنگ رہ گئی۔ شامیر صاحب اور سکندر صاحب آپ کا ڈنر پر ویٹ کر رہے ہیں، جلدی نیچے آ جائیں بیگم صاحبہ، ملازمہ کہتی چلی گئی، جبکہ وہ ویسے ہی کھڑی رہ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ہمت جمع کرتی باہر نکلی، نظر ڈائننگ ہال پر گئی جہاں سربراہی کرسی پر بیٹھے وجود کا رخ دوسری جانب تھا، مگر حیا اس کی پشت دیکھ کر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ سبھی وہاں موجود تھے، مگر اسے اس وقت بس اسے ایک شخص کا ڈر تھا، کیونکہ وہ لیٹ ہو چکی تھی اور شاہمیر گیلانی وقت کا پابند تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تو نہیں ہوگا میرے دیر کرنے پر؟ وہ یہ سوچتی نیچے گئی اور ٹیبل کے پاس جا کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی اس کے کانوں میں نرم سی آواز پڑی، حیا میری جان، بیٹھ کر ڈنر شروع کریں، ہم سب آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ نانا جان نے نرمی سے کہا، مگر وہ کھڑی رہی۔ بیٹھ جاؤ یا دعوت نامہ دیں، ساحر گیلانی نے روبدار کڑک آواز میں کہا تھا کہ حیا نے تھوک نگلا اور تیزی سے بیٹھ گئی۔ وہ بہت کنفیوز تھی، اتنی کہ اس نے کھانا لینے کی بھی کوشش نہ کی۔ شامیر گیلانی اسے دیکھتا، گہرا سانس لیتا، شازمہ کو اسے کھانا سرو کرنے کا کہتا، خود کھانے لگا۔ سبھی نے کھانا شروع کیا۔ شامیر گیلانی کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ حیا کھانا نہیں کھا رہی تو وہ بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ اس نے تمام گھر والوں کی طرف دیکھا جو کھانا کھانے میں مگن تھے۔ حیا کھانا کھاؤ، شامیر گیلانی نے حکم دیا تو حیا کی سانس اٹک گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر شامیر نے اسے روک دیا اور کھانا مکمل کرنے کا کہا، جس پر اس نے اپنے نانا جان کو دیکھا جو خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے، جس پر وہ زبردستی کھانا کھانے لگی۔ اس کے بعد روم میں بند ہو گئی۔ اگلی صبح 10 بجے کمرے سے نکلی تھی، یہ سوچ کر کہ شامیر آفس جا چکا ہوگا۔ وہ ناشتہ بنانے کچن میں گئی جب اچانک وہاں شامیر بھی آ گیا، جس نے آتے ہی کچن میں کام کرتے ملازمین کو جانے کا کہا۔ اس کی بات پر حیا کا وجود پتھر ہو گیا۔ سب ملازمین کے جاتے وہ حیا سے مخاطب ہوا، دیکھو حیا، ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، ہم دونوں نے ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا مگر تمہاری گھبراہٹ محسوس کی تو رک گیا اور اسی لیے تم سے مل نہیں سکا۔ میں آج فری ہوں تو آج تفصیل سے ہماری ملاقات ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ کہیں باہر چلیں؟ شامیر کی بات اور شوخ لہجے پر حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا جھک گیا۔ اس کے چہرے کو گلنار ہوتا دیکھ شامیر لب دبا گیا، ایک دم جیسے جذبات جاگے تھے جس پر وہ بند باندھنا تھا۔ اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوتا، واپسی کے لیے پلٹا۔ اگر وہ وہاں رکتا تو عین ممکن تھا کہ جگہ کا بھی لحاظ نہ رکھتا۔ تبھی وہ جانے لگا اور جاتے جاتے اسے اچھے سے ناشتہ کرنے کا کہہ گیا تھا۔ حیا نے اس کے جاتے ہی ساری باتیں جھٹک کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور مزے سے چائے بناتی وہیں پر بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ تسلی سے کمرے میں گئی تھی۔ اندر جاتے اس نے دروازہ لاک کیا۔ ابھی وہ چند قدم چلی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور شامیر بغیر شرٹ کے باہر نکلا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے جن سے پانی گرتا۔ اس کے چہرے پر موتیوں کی صورت نظر آ رہا تھا۔ حیا نے تیزی سے رخ موڑا۔ وہ حیران تھی، وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر شامیر نے گلے میں ڈالا ٹال صوفے پر پھینکا اور اس کے قریب جانے لگا۔ اس کے قدموں کی چھاپ نزدیک ہوتی محسوس کر کے حیا کا دل دھڑکنے کے بجائے شاید دوڑنے لگا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اپنی کمر پر انجانا سے لمس محسوس کرتی کرنٹ کھا کر پیچھے ہونے لگی تھی، مگر شامیر نے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتے پیٹ پر باندھے اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اس کی اچانک حرکت پر حیا کا دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک کر زمیں بوس ہوا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ شامیر اس کے کان کے پاس جھکا اور اسے سانس لینے کا کہا۔
مگر حیا ویسے ہی رہی۔ پھر شامیر اس کے کان کی لو چومی۔ حیا میری جان، آپ اپنی سانس مت روکیں، میں اپنے طریقے سے روک سکتا ہوں، اگر کہو تو روک کر دکھاؤں، وہ خمار لہجے میں بولا تھا۔ شامیر، جس کے بعد کا نل اچانک بند ہو گیا تھا، فریش ہونے حیا کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یوں تنہائی میں اسے سامنے دیکھ وہ اپنے جذبات سے قابو کھو بیٹھے گا۔ اس کا دل اس کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ ابھی کوئی اور خوبصورت گستاخی کرتا کہ حیا کی کانپتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی جو اس کے جذبات کو سلا چکی تھی۔ شامیر بھائی پلیز دور ہٹیں۔ اس کے بھائی کہنے پر جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ حیا انجانے میں ہی صحیح اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ پل میں اس کے جذبات پر پانی گرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے جاتے ہی حیا نے گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کل سے اسے کیا ہو گیا تھا جو وہ شامیر سے یوں ڈرنے لگی تھی۔ اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ خود کو سمجھاتی رہی، یہ تو پہلے والا ہی شامیر تھا، مگر اس کی سوچ غلط تھی۔ یہ والا شامیر اس پر حق رکھنے لگا تھا، اس کا محرم بن چکا تھا۔ رات دیر تک اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ سب نارمل تھا، اسے بھی نارمل رہنا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ شامیر کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی جیسے حیا کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ کبیر گیلانی اس سے دور رہنے لگا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی اور اب حیا شامیر کی بیوی اور اس کی بھابھی تھی۔ اس کے نزدیک قابل احترام تھی۔ وہ اس سے بات تک کرنا چھوڑ چکا تھا۔ جاتے جاتے ڈھکے چھپے لفظوں میں شامیر بھی اسے کہہ گیا تھا کہ وہ حیا سے دور رہے، جس کا مطلب کبیر گیلانی اچھے سے سمجھتا تھا۔ شامیر گیلانی کا کام مکمل ہوا تو وہ بغیر دیر کیے گھر کے لیے نکلا تھا۔ جب وہ مینشن پہنچا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ حیا کے کالج کی چھٹی ہونے والی تھی۔ تبھی وہ فریش ہو کر تیزی سے باہر نکلتا، واپس گاڑی میں بیٹھا۔ وہ اسے خود لینے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ سکندر گیلانی نے اسے پہلے کھانا کھانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ بھوک تو بہت لگی تھی، مگر وہ آج لنچ حیا کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کالج پہنچ کر وہ اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ نظریں مسلسل گیٹ پر تھیں۔ جیسے ہی حیا باہر نکلی اسے دیکھتے شامیر گیلانی کے چہرے سے مسکراہٹ سے مٹ گئی تھی۔ وہ چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے آس پاس موجود مرد جو اپنی بہن بیٹیوں کو لینے پہنچے تھے بغیر لحاظ کیے ہر لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ یہی چیز شامیر گیلانی کا دماغ شارٹ کر چکی تھی۔ حیا نے جیسے ہی اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اسے لینے شامیر بھی آ سکتا تھا۔ تبھی اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ اس کے پاس جاتی، سلام کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامیر اپنا غصہ ضبط کرتا جلد سے جلد مینشن پہنچنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی مینشن میں داخل ہوتی رکی، حیا سے پہلے شامیر گیلانی باہر نکلا اور بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کی طرف جاتا، دروازہ کھولتا، اس کو کلائی سے پکڑتا، باہر نکالتے زبردستی اندر لے جانے لگا۔ حیا نہ سمجھی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، مگر جیسے ہی شامیر نے اسے اپنے کمرے میں لے جاتے اس کا ہاتھ چھوڑ کر دروازہ لاک کیا، حیا کو لگا کہ اس کی سانس رک گئی ہوں۔ آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لائے ہیں؟ اپنا خوف چھپاتے اس نے غصے سے شامیر سے پوچھا۔ وہ جو اسے دھمکانے لایا تھا اس کا خراب لہجہ دیکھ اس کی طرف قدم اٹھاتا اسے بستر پر دھکا دے چکا تھا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کو کیوں تنہائی میں لاتا ہے، اس نے اسے ڈرانے کو جان بوجھ کر کہا تو اس بار نہ چاہنے کے باوجود حیا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ زبان لبوں پر پھیرتے وہ بہت مشکل سے بولی، منکوہا ہوں آپ کی، بیوی نہیں۔ اتنا کہتے راستہ تلاش کرتے وہ اٹھ کر بھاگنے لگی جب شامیر نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ منکوہا سے بیوی بننے میں کچھ لمحے لگتے ہیں، اس نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ اس کی بات پر حیا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی، جسے دیکھتے شامیر نے خود کو کنٹرول کیا۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں بغیر پردے کے کالج جاتے دیکھا تو ٹرسٹ می تم مجھ سے بھی پردہ کرنے لگو گی، سرد لہجے میں معنی خیزی سے کہتے اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تب وہ بغیر اسے دیکھے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، اس کا ہاتھ کنڈی تک نہیں جا رہا تھا جس پر وہ بری طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ شامیر اسے دیکھتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا
اور خود دروازہ کھول دیا۔ حیا بھاگتی کمرے میں بند ہوئی۔ اس کا یوں شرمانا، گھبرانا شاہ میر کو اچھا لگنے لگا تھا۔ بات کرتا ہوں دادا جان سے، خود سے کہتا باہر نکلا۔ اسے اب رخصتی چاہیے تھی، کب تک وہ حیا کو اس حال میں چھوڑتا، اور اس کی توقع کے عین مطابق دادا جان مان گئے تھے۔ حیا کو جب پتہ چلا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ 2 دفعہ شاہ-میر اس کے قریب ہوا تھا اور وہ اس کے جذبات سمجھ رہی تھی، اور اس نے پڑھا تھا شوہر کا بیوی پر حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس نے بھی ہاں کر دی۔ بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ وہ سرخ روسی لباس پہنے شاہ-میر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، حیا کا دل پسلیاں توڑتا باہر نکلنے کو ہوا تھا۔ شاہ-میر اس کے قریب ہی نیم دراز ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے پہلا یہی سوال کیا تھا۔ رامین پھپھو کی خواہش پر، وہ سچائی سے بولا۔ تو حیا کا دل بھر آیا۔ ایک دم ہی وہ رونے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھ شاہ-میر تیزی سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو یار؟ میں کبھی کوئی ظلم نہیں کروں گا تم پر، پلیز رونا بند کرو۔ وہ گھبرا چکا تھا۔ حیا اس کے سینے سے لگتی کافی دیر روتی رہی۔ شاہ-میر پریشانی سے اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ پیچھے ہوتے اس نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، نفرت تو نہیں کرتا، مجھے تو تم سے محبت ہے۔ ہاں، بس تب بری لگتی ہو جب بغیر پردے کے گھومتی ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں صرف میں دیکھوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا حیا، میں نہیں چاہتا تم پر کوئی گندی نظر رکھے، اسی لیے کہتا ہوں دوپٹہ لے کر رکھا کرو۔ دیکھو میری جان، یہاں اس کمرے میں جیسے چاہو ویسے رہو، مگر یہاں سے باہر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم میری امانت ہو، تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ حیا بس اسے سن رہی تھی۔ وہ کتنا غلط سمجھتی تھی اسے عورت خود کو آزاد کرتے کرتے یہ تک بھول جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہے۔ اللہ نے عورت کو سجنے سنورنے کی اجازت بس اس کے شوہر کے سامنے دی ہے، مگر افسوس جب اس کا شوہر اسے یہ کہتا ہے تو وہ یوں سمجھتی ہے جیسے اسے قید کیا جا رہا ہو، جبکہ اسے تو محفوظ کیا جا رہا ہوتا ہے، بری اور گندی نظروں سے۔